बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती और मुराद सईद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं सेनेट इंतखाबात के लिए। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इस बुनियाद पर अब वो इंतखाबात के लिए अहल हो गए हैं। आज बहुत अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि आज पंजाब असम्बली में नाखुशगवार वाक़या पेश आया जहाँ पर अपोजिशन के नाज़ेबा इशारों पर उज़्मा बुखारी और बाकी जो ख़वातीन थी वो वॉकआउट करके चली गईं असम्बली इजलास से। इंतहाई अफसोसनाक बात है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सलामती कौंसिल ने पहली मरतबा गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जिसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं और वहाँ पर ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 7 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर की है। पीर को सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर अमरीका ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ में तब्दीली करते हुए करारदाद को वीटो करने से गुरेज़ किया। सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक में से 14 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमरीका वोटिंग के अमल से गैर हाज़िर रहा। चूँकि अमरीका के ऊपर अब अपने ऊपर इतना प्रेशर था अपनी आवाम और अपने लोगों का और वो वीटो करने से बाज रहा। करारदाद में तमाम मुग़वियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा जंग शुरू होने के बाद सलामती कौंसिल कई बार जंग बंदी की करारदाद पर इत्तफ़ाक़ करने में नाकाम रही थी। चूँकि सलामती कौंसिल में तमाम जो ताकतवर ममालिक हैं वो मौजूद होते हैं, जब सलामती कौंसिल में कोई करारदाद मंजूर हो जाए तो फिर उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करवाते हैं। चूँकि अमल दरामद भी इन्हीं ममालिक के पास अख्तियारात हैं। अमेरिका का करारदाद को वीटो ना करने का इक़दाम गज़ा में इसराइल की जारहियत पर उसके और उसके इत्तेहादी इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफ का भी इशारा है। और दूसरी तरफ चूँकि आगे इंतखाबात हैं, सदारती इंतखाबात हैं और नज़र आ रहा है जो बाइडन को कि कितना उनको इंतखाबात में इज़राइल की इस तरह से जो गैर मशरूत उनके साथ इत्तेहाद था या उनकी मदद थी जिसकी वजह से मासूम गज़ा और फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता रहा, जुल्म होता रहा। और अब अमेरिका की अपनी आवाम इसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है और अमेरिका में जो कांग्रेस मैन हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर ख़तूत लिखे गए, तो इस बुनियाद पर उनको पीछे हटना पड़ा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करते हैं कि ईद से पहले ये जंग बंदी हो जाएगी। आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये सारा मामला शुरू हुआ, स्टार्ट में हमास की जानिब से वहाँ पर हमला किया गया और फिर बड़े उन्होंने दावे किए, लेकिन बाद में कोई नज़र ना आया और पिस गया तो वहाँ का मज़लूम का फ़लस्तीनी पिस गया। ईरान भी आगे ना गया, किसी ने भी उनका साथ ना गया, पाकिस्तान ने भी ना होने के बराबर उनका साथ दिया बदकिस्मती से। और यही वजह है कि हमारी जो OIC है उसकी जानिब से भी कोई किरदार अदा न किया गया। हमारे जो ताकतवर मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो अपने दौलत के नशे में मस्त रहे और उन्होंने भी फ़लस्तीन के मासूम मुसलमानों की जो हालत ज़ार थी उसके हवाले से कोई अपना किरदार अदा न किया। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो ये सलामती कौंसिल की करारदाद है इस पर अमल दरामद होगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और सीमाबिया ताहिर की 14 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। ATC के जज आज एजाज़ आसिफ अवान साहब ने समाअत की और उनके ख़िलाफ़ 5 मुकदमात में 20 अप्रैल तक लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 18 मार्च को 9 मई जलाओ गिराव के 5 मुकदमात में 20 अप्रैल तक ज़मानत मंजूर की थी उमर अयूब की, जबकि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। और बाकी जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, अभी भी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में भी मुकदमात हैं, लेकिन ये जो 14 मुकदमात हैं इनमें ज़मानत मंजूर कर ली गई। इसी तरह डॉक्टर शीरी मज़ारी की भी इन मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई, वो भी अदालत में पेश हुई और उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। आज़म सवाती के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है सेनेट इंतखाबात में जर्नल और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर, उन्होंने 2 नशिस्तों पर अप्लाई किया हुआ था, जर्नल नशिस्तों पर भी और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर भी। आज़म सवाती के कागजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद किए गए थे जो रिटर्निंग अफसर थे, तो उसको इलेक्शन अपलेट जो ट्राइब्यूनल है उसने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए इनको अहल करार दिया, जैसे सनम जावेद को और बाकियों को अहल करार दिया है। पेशावर की अपील ट्राइब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात में जर्नल और टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली है।
ان کے وکیل بیرسٹر وقار اور شکایت کنندہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ٹرائبونل میں پیش ہوئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس میں کمپلیننٹ تھے جو مریم نواز کے خاوند ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے اعظم سواتی کے جرنل اور ٹیکنوکریٹ نشستوں پر کاغذات مسترد کیے تھے۔ وکیل اعظم سواتی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کے کاغذات جرنل اور ٹیکنوکریٹ نشستوں پر مسترد ہوئے۔ اعظم سواتی کے کاغذات تاج محمد کے اعتراض پر مسترد ہوئے۔ اعظم سواتی پر غلط معلومات فراہم کرنے کا اعتراض ہے کہ انہوں نے مقدمات کی تفصیل نہیں بتائی۔ انہوں نے معلوم مقدمات کی تفصیل دی ہے، نامعلوم مقدمات کے لیے اداروں کو خط لکھا مگر جواب نہیں ملا۔ بیرسٹر وقار کا کہنا تھا کہ اسی کو بنیاد بنا کر اعتراض لگایا ہے کہ اعظم سواتی صادق اور امین نہیں رہے۔ یہ بات واضح ہے کہ کسی کے پاس کسی کو صادق اور امین قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ اعظم سواتی ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے اہل نہیں ہے۔ وکیل نے بتایا کہ اعظم سواتی 1973 میں وکیل بنے، LLM اور پھر لاء میں PhD کی۔ اعظم سواتی 18 سال سینیٹر بھی رہے اور 2 مرتبہ ٹیکنوکریٹ سینیٹر بھی رہے۔ وہ 18 سال پہلے ٹیکنوکریٹ تھے اور 18 سال بعد وہ نہیں رہے۔ وکیل شکایت کنندہ نے کہا کہ ایسے مقدمات بھی ہیں جن میں اعظم سواتی نے ضمانت لی لیکن کاغذات میں نہیں بتایا۔ خود کو ٹیکنوکریٹ کہنا بھی غلط بیانی ہے۔ اس پر جسٹس شکیل احمد نے ریمارک دی کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ غلط بیانی نہیں ہے، اگر حلف پر لکھ کر دیتے اور وہ نہ ہوتے تو پھر غلط بیانی ہوتی۔ بعد ازاں اپیل ٹرائبونل نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو بعد میں سنایا گیا، اور ان کی جو درخواست تھی، ان کی اپیلیں تھیں وہ منظور کر لیں، اور جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا موقف تھا یا ان کے لوگوں کا موقف تھا اس کو مسترد کر دیا گیا۔ مونس الہی اور پرویز الہی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ ان کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹرائبونل میں سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے سماعت کی، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ دونوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں گے۔ ٹرائبونل نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے RO سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ ریٹرننگ افسر نے مونس الہی کے PP 158 کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ RO نے پرویز الہی کے PP 32 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ ریٹرننگ آفیسر نے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی اثاثہ جات چھپانے کے الزام میں مسترد کیے۔ مونس الہی کے کاغذات عدالتی مفرور ہونے کے باعث مسترد کیے۔ عدالت ریٹرننگ آفیسر کے فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت نے کل کے لیے ریٹرننگ افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ اب چونکہ جسٹس شاہد کریم صاحب اس میں جج ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو جائیں گے، چونکہ اشتہاری کے حوالے سے بھی PP 32 سے تو پرویز الہی کے پہلے کاغذات نامزدگی منظور سپریم کورٹ سے جا کے ہوئے تھے، انہی اعتراضات کو رد کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ جبکہ جو دوسری جانب ان کا کیس ہے اور ان کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے، مفرور ہونے کے حوالے سے بھی حماد اظہر کے جب کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ نے اسی بنیاد پر منظور کیے ہیں تو باقیوں کے بھی منظور ڈیفینیٹلی ہونے ہیں۔ آج ایک انتہائی جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا، وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے مبینہ نازیبا اشارے کیے گئے، جس کی وجہ سے عظمیٰ بخاری نے واک آؤٹ کیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے انکوائری کا بھی حکم دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اجلاس کے دوران اپوزیشن کے نازیبا اشاروں پر صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے واک آؤٹ کر دیا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر نے اس معاملے پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومتی جو ارکان تھے انہوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہو۔ پہلے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمیشہ اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ واک آؤٹ کیا ہے حکومتی اراکین نے۔ پنجاب اسمبلی میں اجلاس کے دوران اپوزیشن کے نازیبا اشاروں پر صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے واک آؤٹ کیا اور صوبائی اجلاس سالانہ صوبائی بجٹ 2023-2024 پر عام بحث کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر ظہیر چنڑ کی صدارت میں 2 گھنٹے 17 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین نے ہاتھوں میں عمران خان کی رہائی کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی رانا آفتاب احمد خان نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ رکن PTI چودھری معین الدین نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو براہ راست دھمکی دی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان کے ساتھ وزیر آباد میں بھی حادثہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ خیا محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود رشید، عمر سرفراز سب جیل میں ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے نقطہ اعتراض پر بات کرنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپوزیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ گلی محلوں کے غنڈوں کی طرح باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ
کہا عظمیٰ بخاری نے۔ عظمیٰ بخاری کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ جاری رہا۔ اس دوران اپوزیشن رکن کی جانب سے مبینہ طور پر نازیبا اشارہ کیے گئے، جس پر عظمیٰ بخاری نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر لیا۔ ایوان میں بیٹھی تمام مسلم لیگ نون سے وابستہ خواتین بھی احتجاجاً واک آؤٹ کر گئیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے عظمیٰ بخاری کے خطاب کے دوران اپوزیشن بینچز کی جانب سے مبینہ نازیبا اشارے کرنے پر ایکشن لیتے ہوئے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ مزید برآں ڈپٹی اسپیکر نے مسلم لیگ نون کے اراکین کو عظمیٰ بخاری کو منا کر ایوان میں لانے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں عظمیٰ بخاری اور دیگر خواتین مسلم لیگ نون کے ارکان منا کر واپس ایوان میں لے آئے۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے حافظ فرد عباس، رانا آفتاب، علی امتیاز وڑائچ اور جنید افضل شاہی نے بھی خطاب کیا اور ان کی تقاریر ہوتی رہیں۔ اور جو ایچیسن کالج کے حوالے سے بھی بات کی ہے سنی اتحاد کونسل کے رکن اعجاز شفیع نے، اور انہوں نے اس کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور ایک بیوروکریٹ کے بچوں کو فیس معاف کروانے کے لیے تاریخی تعلیمی ادارے کو تباہ کرنا دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی خبر ہے وہ مراد سعید کے انتخابات کے لیے اہل قرار دیتے ہوئے ان کی اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور کے اپیلٹ ٹرائبونل نے رہنما پاکستان تحریک انصاف مراد سعید کے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شکیل احمد نے مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر مراد سعید کے وکیل نے کہا کہ مراد سعید کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو سرمایہ کاری کہا گیا جو غلط ہے۔ اس پر وکیل شکایت کنندہ کا کہنا تھا کہ ریٹرننگ افسر نے 6 اعتراضات کو ریکارڈ کیا ہے۔ وکیل مراد سعید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مراد سعید پر اعتراض ہے کہ وہ مفرور ہیں۔ مفرور ہونے پر کاغذات مسترد نہیں ہو سکتے، یہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ اس پر جسٹس شکیل نے دریافت کیا کہ کیا وہ اب بھی مفرور ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ جی ابھی بھی مفرور ہیں۔ جج نے ریمارک کیا پھر تو ان کو ضمانت لینی چاہیے۔ وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ امید ہے سینیٹر بننے کے بعد تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ مراد سعید کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے بھی کیس دائر کر چکے ہیں۔ مراد سعید کے کاغذات پر جعلی دستخط کا اعتراض بھی لگایا گیا ہے۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ کاغذات پر مراد سعید نے خود دستخط کیے۔ ہم نے ریٹرننگ افسر کو ویڈیو دکھائی تھی۔ اس موقع پر وکیل شکایت کنندہ تاج ہے اور ان کے ساتھ کون آیا؟ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر۔ وکیل شکایت کنندہ نے کہا کہ مراد سعید نے قومی اسمبلی کے لیے کاغذات میں 9 مقدمات کا ذکر کیا، مگر سینٹ انتخابات میں ان مقدمات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سینٹ انتخابات میں مزید 10 مقدمات کا ذکر کیا لیکن پہلے والوں کا نہیں ہے۔ علم میں ہونے کے باوجود مراد سعید نے کاغذات میں تفصیل نہیں دی۔ مراد سعید نے 2 مرتبہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی اور جرمانہ بھی جمع نہیں کروایا۔ اس پر وکیل مراد سعید نے بتایا کہ انہوں نے جرمانہ جمع کروایا ہے، ہمارے پاس اصلی رسید بھی موجود ہے۔ وکیل شکایت کنندہ نے مزید کہا کہ کاغذات میں بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ جسٹس شکیل احمد نے وکیل مراد سعید سے استفسار کیا کہ کاغذات میں یہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ وکیل نے جواب دیا کہ ہم نے فارم میں نہیں لکھا لیکن کاغذات کے ساتھ FBR کی رپورٹ ہم نے لگائی ہے۔ اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اپیل بھی مراد سعید نے جمع نہیں کی، اگر مسئلہ نہیں ہے تو مراد سعید کو لے آئیں، کاغذات بھی فوری منظور ہو جائیں گے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت ضمانت دے دے، میں ابھی عدالت کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، نہیں تو میرا آپ وکالت کا لائسنس منسوخ کر دیجیے گا، میں مراد سعید کو بھی پیش کر دیتا ہوں اگر آپ ضمانت دے دیں۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر چند گھنٹے بعد فیصلہ سناتے ہوئے اپیلٹ ٹرائبونل نے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی اور PTI سینٹ انتخابات کے لیے ان کو اہل قرار دے دیا۔ جو اپیل تھی اظہر مشوانی کے خلاف اس کو بھی خارج کر دیا اور اظہر مشوانی کو بھی اہل برقرار رکھا، اور اپیلٹ ٹرائبونل نے خرم ذیشان کی اپیل بھی منظور کر لی اور ان کو بھی انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔